بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کے وقت 10 لوگوں کو تکلیف نہیں ہوا کرتی۔ نہ جانے انسان غرور کس چیز کا کرتا ہے۔ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ ہر وقت اپنا من پاک رکھو، کیا خبر کس وقت خدا سے ملاقات ہو جائے۔ شکر ہے موت سب کو آنی ہے، ورنہ امیر اس بات کا مذاق بنا لیتے کہ غریب تھا اس لیے مر گیا۔ قبروں کے اندر ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا، گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا احسان ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، موت ایک تلخ حقیقت ہے۔ موت ایک کھلا راز ہے۔ کھلا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت ہر حال میں آتی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ موت کب، کہاں اور کیسے آئے گی۔ موت صدقہ ہے زندگی کا، اور اس نے ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو مت کرو۔ اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے، قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ انسان ایک غافل منصوبہ ساز ہے، وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ موت کے وقت انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نیز جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی اس مضمون کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزا کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ پس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزا کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ محترم ناظرین، 10 لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، دنیا میں 10 لوگ ایسی ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزا میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے، اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جاؤں، اور اگر بالفرض 7 سمندر کا پانی وہ پی بھی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین و سامعین، روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ 10 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی، تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہے کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی، جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں جہیز دینا فرض نہیں، جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکہ میں جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق اور حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق اور حصہ ہوتا ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق و حصہ اس دنیا میں دے دیں، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین و سامعین، بہنوں کو ان کے شرعی حق سے محروم رکھنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین بھی ازراہ ظلم لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈال دی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ محترم ناظرین، بہن کا حق ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ نمبر 2، یتیم کی کفالت کرنے والا۔ ایسا شخص جو یتیم بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرے گا اس کو بھی موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لے لی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی بشارت سے نوازا ہے کہ وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ حضرت نحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر کے اشارہ کیا۔ صحیح بخاری۔ نمبر 3، کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنی مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی دوسرا انسان وہ ہے کہ جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان نکلنے کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، نرم دل والے لوگ، یعنی وہ لوگ جو دوسروں کی غلطیوں کو بھلا کر انہیں معاف کرنے والا ہو۔ ایسے شخص کو موت میں سختی محسوس نہیں ہوگی کیونکہ اس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کی تھی تو اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی چڑیوں کی طرح ان کے دل نرم ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ نمبر 5، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنے بیوی بچوں کو پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ نمبر 6، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز اسلام و کفر میں تفریق پیدا کرتی ہے۔ 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ نمبر 7، جو شخص قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی وہ شخص جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا راتوں کو تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کوشش کرنے کے باوجود بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ تو فرمایا کہ اپنے مقدر پر رویا کرو کہ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہاتی۔ نمبر 8، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، جس شخص کی 2 سے زیادہ بیٹیوں ہوں اور وہ ان کی خوش دلی سے پرورش کرے، ان کی تعلیم و تربیت کرے اور پھر جوان ہونے پر ان کی اچھی جگہ شادی کریں تو اس کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 9، راتوں کو قیام کرنے والے بھی موت کے وقت تکلیف محسوس نہیں کریں گے۔ ایسے لوگ جو راتوں کو اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور رو رو کر اپنے رب کو راضی کرتے ہیں اور تہجد کی نماز میں اپنے رب کے آگے بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو موت کی تکلیف سے بچاتا ہے اور ان کی روح نکلنے کے عمل کو آسان بناتا ہے۔ نمبر 10، وضو کے بعد 2 رکعت نفل باقاعدگی سے ادا کرنے والے کی روح بھی آسانی سے نکلے گی اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ پاک غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔